السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میں اپنے چینل پر آج آپ کو پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم لوگوں نے قرآن پاک کے مختلف صورتوں کے جدہ جدہ احکامات کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کے مسائل کو سمجھ سکیں کہ قرآن نے ہمارے کس طرح رہنمائی فرمائی ہے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ ہم سورۃ الفاتحہ جو کہ قرآن پاک کی پہلی سورت تھی اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی، اس کے بعد سورۃ البقرہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ سورہ بقرہ جو کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف احکامات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم قرآن پاک کی تیسری سورت سورۃ آل عمران کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے اور یہ بی بی مریم سے منسوب ہے۔ حضرت بی بی مریم کا خاندان آل عمران کے نام سے مشہور تھا اور آل عمران حضرت بی بی مریم کا لقب بھی تھا۔ یہ سورت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بہت ہی زیادہ گہری نسبت ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو شمس اور قمر سے تشبیہ دی کہ یہ دونوں حشر کے دن ان دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی۔ سورہ آل عمران اس دور میں نازل ہوئی جب اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی کھلم کھلا مخالفت کرنا ناممکن ہو گیا تھا، لیکن لوگ چھپ کر ابھی بھی وار کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر زور دیا گیا اور مسلمانوں کو ایسے گمراہ لوگوں سے دور رہنے کے بارے میں کہا گیا، کیونکہ وہ لوگ جو چھپ کر وار کر رہے تھے ان کا مقصد مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ وہ ایسے لوگوں سے دور رہیں اور اپنے آپ کو متحد اور مطیع کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اس صورت میں واضح حکم دیا اور جس چیز سے منع فرمایا اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دی کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کام سے اعتراض برسے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مسلمانوں کو مختلف علوم سیکھنے کے بارے میں اور سمجھ کر سیکھنے کے بارے میں کہا کہ علم اور عمل دونوں سوچ سمجھ کے سیکھنے کا نام ہے۔ یہاں پر بہت سی چیزوں میں اختلافات بھی سامنے آئے اور وہ اختلافات کی بنیادی طور پر دو وجوہات تھیں، ایک بے علمی اور جہالت اور دوسرا موقع پرست لوگوں کی سرکشی، اور انہی لوگوں کی بے علمی اور جہالت سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے، اپنی منمانی کرنے کی وجہ سے قرآن پاک اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے، یعنی بے خبری اور بے علمی کی صورت میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ملتے چلے گئے
اور فرقہ واریت بڑھتی چلی گئی، جبکہ دوسرا سبب قرآن پاک نے خود بتایا کہ یہ وہ موقع پرست لوگ ہیں جو قرآن پاک کے متعلق اس بے علمی اور جہالت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے ہاں علم تو ہوتا ہے لیکن وہ اخلاص اور نیک نیتی سے خالی ہوتے ہیں۔ اس کا حل اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور ان کے فرمودات اور اعمال صالحہ کو نصب العین ٹھہرایا جائے کہ سارا آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ پچھلے حصے میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ سورہ آل عمران میں مختلف لوگوں کے بارے میں بتایا گیا۔ آج اس کے دوسرے حصے میں یہود و نصارہ کی ان تمام سازشوں اور شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو یہود نصارہ مسلمانوں اور اسلام دشمنی کی عداوت میں کیا کرتے تھے، لیکن قرآن پاک ان مخالفین اسلام کی برائیوں اور سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی حق و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہ سازشیں اہل کتاب کی طرف سے اگر کی جا رہی تھیں تو ان کا الزام اہل کتاب پر نہیں دیا گیا، بلکہ جگہ جگہ اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اہل کتاب کا گروہ ان سازشوں میں ملوث ہے۔ یہود و نصارہ کو اس اسلام دشمنی میں ان کو اس بات پر بھی مائل کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف غلط شرعی فتوے بھی جاری کریں اور ان فتووں کے ذریعے اگر کوئی خیر خواہی نکل بھی آئے لیکن پھر بھی اس خیر خواہی میں مسلمانوں کے لیے سازشیں اور نقصان ضرور پوشیدہ ہوگا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ تو اگلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں یہی کہا ہے کہ صرف اسلام قابل قبول ہے، اور جو لوگ عقل و شعور رکھتے ہوئے بھی اسلام کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر نہیں چلتے، تو وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اس صورت میں کچھ مراحل جو کہ مسلمانوں کے لیے سر کرنا لازمی قرار دیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ نمبر 1، صرف اور صرف اسلام، دین اسلام مذہب قابل قبول ہے۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور نمبر 3، حکمت کی تعلیم کہ تمام انبیاء کرام کا راستہ صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے اور سب کے عقائد بھی ایک ہی ہیں، اور ان عقائد کا اصل منبع صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، کیونکہ وہ برحق ہے اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب ہمیں حکمت اور فکر و تدبر کی طرف بلاتی ہے اور بار بار تقاضا کرتی ہے کہ اس کائنات کو غور سے دیکھو، کیونکہ اس کتاب میں نصیحت کی گئی ہے کہ تم لوگوں نے اندھی تقلید کا مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ اس ذات برحق کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلے پوائنٹ میں حج کی فرضیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حج کی فرضیت میں ایمان کی کسوٹی کو جانچا گیا ہے کہ یہ بات ہے کہ اس میں ایمان کا عملی تقاضا اور عملی شہادت ظاہر ہوتی ہے، اور اگلی چیز تقویٰ اور وحدت ہے، یعنی
جو بات کہی جا رہی ہے کہ تقوی کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اتحاد اور وحدت کی راہ کو اختیار کرو تاکہ تم لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ میں سود کی حرمت کے بارے میں بتایا گیا کہ اکثر لوگ سود کا متبادل دریافت کرتے تھے۔ اس کے لیے بتایا گیا کہ سود عہد حاضر کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سود کا متبادل نظام تو پیش ہی نہیں کیا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے 1980 میں حکومت پاکستان کی ایک رپورٹ شائع کی جس میں بتایا گیا کہ دنیا میں سود کا متبادل نظام پیش کر دیا گیا ہے اور ہمارے قانون ساز ادارے بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اس صورت کے اگلے اور آخری پوائنٹ میں ذکر الہی پر توجہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ ذکر جب راسخ ہو جاتا ہے تو فکر میں ڈھل جاتا ہے اور اسی کی فکر لگ جاتی ہے۔ انسان کا دھیان ہر وقت اس جانب بڑھتا ہے کہ ہم نے ہر کام اپنا صحیح طریقے سے کیا ہے یا نہیں کیا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ذکر بار بار ہمارے منہ سے کہلوایا جاتا ہے، جیسے ہم اذان دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور سورہ فاتحہ ہر نماز میں تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی زبان سے تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اسی طرح یہ سوچ اور دھیان کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ اسی کے ذریعے ہم غور کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کیسے ہوئی، یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ ہر چیز کی غور و فکر جب کی جائے تو ہم پکار اٹھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ برحق ہے۔ اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں کہیں بھی کسی قسم کے تصادم کی کیفیت موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک فریاد کا نام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت اور عورت کو مرد کا ہم جنس قرار دیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں اور ایک دوسرے کو ذلت اور رسوائی میں نہ ڈالیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ دنیا کی ظاہری شان و شوکت صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے اور اس دنیا میں زندہ رہنے اور زندگی کو حق معاملات کے ساتھ گزارنے کے لیے صرف اور صرف صبر، ربط اور تقوی کی تلقین کی گئی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ صبر 3 اقسام کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا۔ نمبر 2، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ نمبر 3، مصیبت اور تکلیف میں صبر کرنا اور مطمئن ہو جانا اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جانا، دشمن پر ایسی ضرب لگانا کہ وہ صبر کرنے کا مزہ چکھے۔ اس سورت کے آخر میں نصیحت کی گئی ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی کے معنی ڈرنے اور بچنے کے ہیں، لیکن ڈرنا اس مطلب میں یوز نہیں ہوتا کہ صرف اور صرف موذی جانوروں سے یا دشمن سے ڈرا جائے۔ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں
ایک مومن گر نہ جائے، یعنی وہ ایسے اعمال نہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر جائے اور فکر الہی سے دور ہو جائے۔ تقویٰ تو ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھے، اور یہ ڈر تو بہت کڑا ڈر ہوتا ہے کہ میں تو صرف اور صرف اللہ کا ہوں اور اللہ میرا ہے، میری اس کے ساتھ نسبت حاضری اور حضوری ہے، اس سے تعلق و محبت میں مجھ سے کہیں کمی نہ ہو جائے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر، تعلق اور تقویٰ جیسے اخلاق حسنہ سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔